حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رئیس ہونے کی چابی یہ ایک کلمہ ہے۔ جو شخص جلد سے جلد امیر اور دولت مند ہونا چاہتا ہے، وہ رات کو سونے سے پہلے اس کلمے کی ایک تسبیح کر لے تو اللہ کی رحمت اس کے گھر کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے اور رزق دروازے توڑ کر گھر میں آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے پرفتن دور میں ہر انسان پریشانی کا شکار ہے۔ مشکلات نے ہر انسان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ مفلسی، غربت، رزق کی بے برکتی اور رزق کی تنگی زبان زد عام ہے۔ حالات سے پریشان حال لوگ اکثر اوقات اخلاق سے گرے ہوئے اعمال سر انجام دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کے گھر میں مفلسی نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، غربت اور تنگ دستی نے پریشان کر رکھا ہو، تو انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے اور انسان مختلف دماغی امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ دماغی مرض انسان کو بعض اوقات کسی ایسے گھناؤنے اور خطرناک کام میں پھنسا دیتا ہے کہ انسان کی ساری زندگی ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری دین اسلام سے دوری بھی ہے۔ دین سے دوری انسان کو ڈپریشن اور دماغی مسائل میں مبتلا کر دیتی ہے، جبکہ دین سے وابستگی انسان کو بڑے سے بڑے اور سخت ترین حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت فراہم کرتی ہے۔ اللہ پر توکل ہی ہر انسان کی ایسی طاقت ہے جو اسے کسی بھی قسم کے حالات میں ڈولنے نہیں دیتی۔ ہمیشہ انسان کو ہر طرح کے حالات میں دینداری اور توکل علی اللہ سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس سے ہر طرح کی دنیاوی اور اخروی نجات وابستہ ہے۔ ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بتائی ایسی دعا بتانے والے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی، اور اس دعا کے ذریعے سے انسان کی ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر تکلیف تنگی دور ہو جاتی ہے۔ یہ دعا تمام مشکلات کا حل ہے، خاص طور سے رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم اس دعا میں موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو یا کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھا کرو۔ ناظرین، یہ دعا بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کا وہ عمل بھی جس کے ذریعے سے یہ دعا انسان کے لیے رئیس ہونے کی چابی بن جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سکھائے ہوئے چند دوسرے وظائف بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نہایت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس اسلامی معلوماتی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر ایک معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ پائے۔ ناظرین کرام، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کے ایسے شیر تھے کہ بڑے بڑے ہیبت ناک کفار بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر ہی ہیبت زدہ ہو جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری بے مثال تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عقل و حکمت کا ایسا شاہکار تھے کہ جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کے عمل سے اخلاص کا طریق سیکھ وہ خدا کے شیر تھے۔ ان کا ہر فعل نفسانیت سے پاک تھا۔ ایک جنگ میں جب ایک دشمن زد میں آیا تو آپ تلوار سونت کر جھپٹے۔ وہ دشمن کوئی عام دشمن نہیں بلکہ ایک نامی گرامی پہلوان تھا جسے اپنی طاقت اور زور بازو پر بڑا گھمنڈ تھا۔ جنگ کے دوران جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابل آئے تو آپ نے اسے پچھاڑ کر نیچے گرا دیا۔ اس نے حضرت علی کے چہرہ پر نور پر جو ہر نبی و ولی کا فخر تھے تھوک دیا۔ اس نے ایسے چہرے پر تھوکا کہ اگر چاند بھی مقابل آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے سامنے ماند پڑ جائے، مگر حضرت علی اپنا غصہ پی گئے اور اسی وقت تلوار پھینک کر اس کافر پہلوان سے کنارہ کرنے لگے۔ وہ پہلوان آپ کی اس حرکت سے حیران ہو گیا کہ بھلا اظہار عفو اور رحم کا یہ کیا محل تھا۔
اس نے پوچھا کہ تم نے مجھ پر ابھی تو شمشیر آبدار کھینچی اور ابھی کے ابھی تلوار پھینک کر مجھے چھوڑ دیا، اس کا کیا سبب ہے؟ میری جنگ آزمائی میں تم نے ایسی کیا بات دیکھی کہ مجھ پر غالب آنے کے بعد بھی مقابلے سے پیچھے ہٹ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں صرف خدا کے لیے تلوار مارتا ہوں، کیونکہ خدا کا بندہ ہوں، اپنے نفس کا بندہ نہیں ہوں، خدا کا شیر ہوں، خواہشات نفس کا شیر نہیں ہوں، اور یہی میرا عمل میرے دین کا گواہ ہے۔ آپ نے فرمایا، غضب و غصہ بادشاہوں پر حکمران اور ہمارا غلام ہے، اس لیے غضب و غصے پر میں نے زین و لگام لگا لی ہے، میرے صبر کی تلوار نے میرے غضب و غصے کی گردن مار دی ہے، اور حق کا غضب بھی مجھ پر رحمت کی طرح چھایا ہوا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے نوکر کے کان میں فرمایا کہ ایک دن وہ میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ وہ نوکر مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ آپ پہلے ہی مجھے قتل کر دیجئے کہ ایسی سنگین خطا مجھ سے سرزد نہ ہونے پائے، مگر میں اسے یہی جواب دیتا ہوں کہ جب میری موت تیرے ہاتھ سے ہونے والی ہے تو میں خدا کے مقابلے میں ہیلا کیوں تراشوں؟ اس طرح سے دن رات اپنے قاتل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مگر مجھے اس پر غصہ نہیں آتا، کیونکہ آدمی کو جس طرح اپنی جان پیاری ہے اسی طرح مجھے اپنی موت پیاری ہے، کیونکہ یہی موت میری دوسری زندگی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے۔ بے موت مرنا ہم پر حلال ہے اور بے سامان جینا ہمارے لیے ذلت ہے۔ پھر حضرت امیر المومنین نے اس پہلوان سے کہا کہ اے جوان، جبکہ جنگ آزمائی کے وقت تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے نفس کو حرکت ہوئی اور میری نیت کی غرض و غایت آدھی خدا کے واسطے اور آدھی اپنے نفس کی طرف سے ہو گئی، حالانکہ خدا کے کام میں دوسرے کی شرکت جائز نہیں۔ تو میرے مالک کی بنائی ہوئی صورت ہے اور تو اس کی ملک ہے، میری نہیں۔ خدا کے نقش کو خدا ہی کے حکم سے توڑنا چاہیے اور دوست کے شیشے پر اسی کا پتھر مارنا چاہیے۔ اس کافر پہلوان نے جو یہ تقریر سنی تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوا اور اس نے زنار توڑ ڈالی اور کہا کہ ہائے افسوس، میں اب تک ظلم کے بیج بو رہا تھا، میں تو تجھے کچھ اور سمجھتا تھا، لیکن تو خدا کا اندازہ لگانے کی نہ صرف ترازو ہے بلکہ ہر ترازو کی ڈنڈی ہے۔ اس شمع کی خصلت والے چراغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں کہ جس سے تیرے چراغ نے روشنی پائی ہے۔ میں اس دریائے نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موج کا غلام ہوں جو ایسے ایسے موتی باہر لاتی ہے، لہٰذا مجھے اپنے مذہب کا کلمہ شہادت سکھا، کیونکہ میں نے تجھ کو اپنے سے زیادہ سر بلند پایا۔ القصہ مختصر، اس پہلوان کے قریب جس قدر اس کے رشتہ دار اور اہل قوم جمع تھے، سب نے پروانہ وار دین اسلام قبول کیا۔ حضرت علی شیر خدا نے صرف تیغ حلم سے اتنی خلقت کو بندہ حلقہ بگوش بنایا اور ان کے گلوں کو شمشیر آبدار سے بچا لیا، لہٰذا تیغ حلم تیغ فولاد سے زیادہ تیز بلکہ فتح کامرانی میں 100 لشکروں پر فائق ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی آیات کے بارے میں جانتے تھے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے، چنانچہ منبع علم و حکمت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ ایک مقام پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے علی، مجھے بتائیے کہ رئیس ہونے کی چابی کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، جو شخص صبح اٹھنے کے بعد یا رزاق یا حکیم 27 مرتبہ پڑھے گا اور پھر اس امید کے ساتھ دن گزارے گا کہ اللہ کا کرم میرے ساتھ ہے، اور پھر حاضر دماغی کے ساتھ اپنے فیصلے انجام دیتا رہے گا اور اپنے وقت کی قدر کو اپنا فرض اول سمجھے گا، اور جب دن کا اختتام کرے گا تب اللہ کے یہ 2 نام 27 مرتبہ پڑھ کر اس امید کے ساتھ سوئے گا کہ اگلے دن سے اللہ کا کرم مجھ پر اور بھی زیادہ برسے گا، تو اے شخص، جس انسان کا یہ یقین ٹھہرے گا
تو یہی وہ اسم اعظم اور یہی وہ صفت ہے جو رئیس بننے کی چابی بن کر اس شخص کے لیے دولت کے بند دروازے کھول دے گی، رزق چھپر پھاڑ کر اس شخص کے گھر میں داخل ہوگا اور پھر وہ کبھی مفلس و محتاج نہ ہوگا۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ ایک غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ کوفہ پہنچ کر غلام نے دعویٰ کر دیا کہ یہ لڑکا میرا غلام ہے اور میں اس کا آقا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 بڑے سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہو اپنے اپنے سر ان سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکال لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خادم سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لایا تو آپ نے خادم سے کہا، غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا، جبکہ لڑکا اسی طرح کھڑا رہا۔ یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ بحوالہ خلفائے راشدین۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کو چوری کے الزام میں لایا گیا۔ ساتھ گواہی دینے کے لیے 2 گواہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب میرے پاس جھوٹا گواہ آیا ہے تو میں نے اسے سخت سزا دی ہے۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں جھوٹے گواہ پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ نے ملزم کو بری کر دیا۔ بحوالہ مصنف ابی شیبہ۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور علمی قابلیت کے بے شمار واقعات درجنوں تاریخی کتب میں موجود ہیں۔ ایک بار ایک مقروض شخص حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا علی، میرا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، مجھے بتائیے کہ میری نجات کا راستہ کیا ہے۔ اس مقروض شخص سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں؟ اگر تم پر جبل سیر ایک پہاڑ کا نام ہے، جتنا دین یعنی قرض بھی ہوگا تو اللہ پاک تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تم یوں کہا کرو، اللہم اکفنی بی حلالی کا عن حرامی کا وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ بحوالہ ترمذی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا ہوا ایک ایسا وظیفہ بھی ہے جو ہر کام اور ہر پریشانی کے لیے ہے۔ آپ کی جو بھی تکلیف ہو، جو بھی آپ کی پریشانی ہو، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر مصیبت کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وظیفے کو اتنی عظمت اس لیے بھی حاصل ہے کہ یہ وظیفہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا، جبکہ اس کا بہت بڑا حوالہ اور بہت بڑی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی بھی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسوس کرتے یا حالات کے بگڑنے کا اور حالات کے خراب ہونے کا آپ کو اندازہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وظیفہ پڑھتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگر آپ اس کا مطلب اور مفہوم بھی سمجھ لیں تو پھر اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو خود بخود ہو جائے گا۔ یا حیو یا قیوم، یہ 2 نام اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ان میں سے یا حیو کا معنی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، تو اس دنیا میں تو کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا سوائے اللہ کے، تو یہ صفت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی طرح یا قیوم کا معنی ہے ہمیشہ قائم رہنے والا، یعنی ہمیشہ اللہ ہی زندہ رہے گا اور ہمیشہ اللہ ہی کا قانون، اللہ ہی کی قدرت اور اللہ ہی کی طاقت ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ یا حیو یا قیوم کا معنی اور مفہوم تو یقیناً آپ جان ہی گئے ہیں۔ کلمے میں آگے جو الفاظ ہیں برحمتک استغیث، تو اس کا معنی ہے کہ اے اللہ تو اپنی رحمت سے میری مدد فرما۔ تو جس بھی پریشانی کے لیے اور مشکل کے لیے یہ وظیفہ کریں گے، ان کلمات کو پڑھیں گے تو آپ کی وہ پریشانی، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ علماء کرام نے اس وظیفے کو کرنے کی کم سے کم تعداد 100 مرتبہ کی بتائی ہے،
یعنی جب بھی آپ یہ کلمہ پڑھیں تو 100 مرتبہ پڑھیں اور پھر اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کریں۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی حاجت درپیش آ جائے تو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے درود پاک 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمہ یعنی یا حیو یا قیوم کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر سے اتنی ہی بار درود شریف پڑھ لیں جتنی بار پہلے پڑھا تھا۔ اسی طرح سے آپ نے ایک بار یہ وظیفہ مغرب کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے جب بھی آپ چاہیں یہ کلمہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے۔ 7 روز تک اس وظیفے کی پابندی کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی آپ کو لاحق ہوگی، جو بھی رزق روزگار کا آپ کا مسئلہ ہوگا، اس وظیفے کی برکت سے وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ کلمات پڑھیں اور ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے مانگیں جو ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم رہے گا۔ کسی وسیلے اور واسطے کی ضرورت نہیں، البتہ یہ نیت ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ وظیفہ اور یہ عمل اس دنیا کے سب سے بہترین انسان یعنی ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے، اور مولا کائنات مولا علی شیر خدا جو کہ ولیوں کے سردار ہیں، انہوں نے ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل پہنچایا ہے۔ لہٰذا ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کی جائے تو انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ہوگی اور رزق میں بے پناہ رحمتیں اور برکتیں شامل ہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، حضرت علی شیر خدا باب العلم نے ہمیں ایک اور کلمے کی بھی تلقین فرمائی ہے، یعنی ایک اور آیت بھی ایسی ہے کہ جو حل المشکلات کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت کردہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی 1 زبان اور 2 ہونٹ ہیں اور وہ ساکے عرش کے پاس مالک کائنات کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت جو سید الآیات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے 2 نام حی القیوم اس آیت میں بھی موجود ہیں، یعنی وہی اللہ جو ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم رہنے والا ہے، تو وہی حیات بخشتا ہے، وہی بقا بخشتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت الکرسی کو وہ انعام عطا فرمایا کہ آیت الکرسی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آیت الکرسی کو اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، آیت الکرسی کو اللہ نے 2 ہونٹ عطا فرمائے ہیں۔ تو ناظرین، اتنی مقدس آیت کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ در منصور میں صفحہ نمبر 323 پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی روح خود قبض کرے گا اور اس کا درجہ ایسے مجاہد کے درجے میں ہوگا کہ جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ جہاد کرتا ہوا شہید ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی صرف ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں تو آپ نبیوں کی صحبت والے، اللہ کے رسولوں کی صحبت والے اور ان کی صحبت میں جو اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے والے اور قتال کرنے والے ہیں، اور پھر ایسا مجاہد جو اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جائے تو آپ کا درجہ بھی ان کے برابر ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہید کو حیات جاویدانی بخشی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم شہید کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ راز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت الکرسی پڑھنے والے کو حیات جاویدانی بخشتا ہے، اس دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزتیں دیتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی عقل والا یعنی عقل مند انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جان لو
کہ آیت الکرسی میں کیا ہے، پھر اسے کسی حال میں ترک نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ بات کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، اسے کون فرما رہا ہے؟ ولیوں کے سردار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جن کے صدقے میں ولایت تقسیم ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ کوئی عقل مند شخص مرد و عورت ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ آیت الکرسی پڑھے بغیر رات کو سو جائے۔ تو پھر وہ تمام لوگ جو آیت الکرسی پڑھے بغیر سو جاتے ہیں، وہ اپنا محاسبہ ضرور کریں کہ وہ حضرت علی باب العلم کے نزدیک بے عقل لوگ ہیں۔ ایک آخری بات کے ساتھ ہی اپنا پیغام ختم کرنا چاہوں گا کہ تمام مومنین کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور آپ سلام اللہ علیہ سے بے برکتی کی شکایت کرنے لگا کہ میری روزی میں، میری کمائی میں، میرے گھر کے کاموں میں برکت ہی نہیں ہوتی، میرے تمام معاملات میں بے برکتی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ شخص رونے لگا تو سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ اپنے رزق پر، اپنے کھانے پر آیت الکرسی پڑھا کرو، اس سے برکت ہوگی اور تمہارے تمام معاملات میں سے بے برکتی جاتی رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔